السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، شب قدر کی رات ہم لوگ اس رات سے واقف ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اگر اس ایک رات میں عبادت کر لیتے ہیں، اگر آپ اس ایک رات میں عبادت کر لیتے ہیں تو اس ایک رات کا عبادت کرنے کا آپ کو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ اگر آپ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کریں اور صرف ایک رات اس میں عبادت کر لیں تو آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ اگر آپ 1000 مہینے عبادت کریں ایک اللہ کی اور صرف ایک رات میں شب قدر میں عبادت کر لیں تو آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب اس میں حاصل ہوگا۔ یعنی 1000 مہینے سے زیادہ بہتر یہ شب قدر کی یہ رات ہے۔ تو اب اتنا بڑا ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے تو اس رات کو ہمیں سونے میں جو گزار دے گا وہ بہت زیادہ پیچھے رہ جائے گا، بہت زیادہ غفلت میں رہ جائے گا وہ جو اس رات کو سونے میں گزار دے گا یا پھر اور بقدر مثلا کوئی اور کام میں گزار دے گا۔ تو اس رات کو میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آج 25ویں شب ہے تو الحمدللہ آج آپ عبادت کریں اور عبادت کریں اور خوب عبادت کریں۔ 25ویں جو آپ کو آخری عشرے میں بتایا گیا ہے، تاریخیں بتائی ہیں 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29 جو 5 راتیں بتائی گئی ہیں، ان میں خاص طور پہ معمول بنائیں، عبادت کریں۔ اور دوسرا ہے کہ آخری عشرے میں تو آپ کو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، اس آخری عشرے میں ہی آپ کو یہ شب قدر تلاش کرنی ہے۔ تو اب مسلمان بھائیوں کے ذہن میں ایک سوال بہت آتا ہے، مسلمان بھائی بہنوں کے، کہ اس رات میں عبادت کیسے کریں۔ یہ بھی بہت سوال آتا ہے کہ اس رات میں عبادت کیسے کریں، کیا پڑھیں، کیسے نیت کریں۔ تو اس میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، جیسے آپ عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں اس رات میں بھی ایسے ہی پڑھنی ہے۔ مثلا آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تہجد کی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور اب آپ یہ کہیں کہ بھائی کتنے نفل پڑھیں، تو بھائی آپ جتنے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ اس کے حساب سے آپ جتنی عبادت کرنا چاہیں، جتنے نوافل پڑھنا چاہیں اتنے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کوئی کہ میں 20 پڑھنا چاہتا ہوں 20 پڑھ لے، کوئی کہ میں 12 پڑھنا چاہتا ہوں 12 پڑھ لے، کوئی کہ میں 8 پڑھنا چاہتا ہوں 8 پڑھ لے۔ جتنی آپ میں صلاحیت ہے، قوت ہے، اتنے کر لے۔ مثلا کوئی کہتے ہیں میں 50 پڑھنا چاہتا ہوں، بھائی ہمت ہے تو 50 بھی پڑھ لے، ہمت ہے تو 100 بھی پڑھ لے، لیکن ہمت سے ہوتی ہے بات، آپ کے اندر قوت ہے، ہمت ہے تو آپ جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں تو تلاوت کر لیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور دعائیں کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، یہ سب جائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس رات میں آپ کو نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد پڑھنے تو دل میں نیت کر لے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس بات ختم۔ اور جون سے بھی آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا آپ توبہ کا نفل پڑھ رہے ہیں تو دل میں نیت کر لیں بھائی میں توبہ کا نفل پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے نیت یہ نہ سمجھے کہ میں زبان سے ہی کروں، زبان سے کرنی ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں کہ میں جون سے بھی آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بلکہ تہجد بھی پڑھیں تو جتنی آپ میں صلاحیت ہے اتنے نوافل پڑھ لیں۔ تو یہ کنفیوژن دور کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں یہ صورت پڑھنی ہے، کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے کہ الگ سے کوئی صورت ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے پراپرلی نماز پڑھتے ہیں صورتیں ملا کے، ایسے ہی آپ کو نمازیں اس میں پڑھنی ہے جیسے شب قدر میں۔ تو انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن آپ کی انشاءاللہ دور ہو گئی ہوگی۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔